بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین صرف اسلام ہی کیوں؟ ایک ماہر جنین یہودی جو دینی عالم بھی تھا کھلے طور پر کہا ہے کہ روئے زمین پر مسلم خاتون سے زیادہ پاک باز اور صاف ستھری کسی مذہب کی خاتون نہیں ہے۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ سے منسلک ایک ماہر جنین یہودی پیشوا رابرٹ نیسلم نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا، جس کا واحد سبب بنا قرآن میں مذکور مطلقہ کی عدت کا حکم۔ مطلقہ کی عدت کے حکم سے واقفیت اور عدت کے لیے 3 مہینے کی تحدید کے پیچھے کار فرما حکمت سے شناسائی ہوئی۔ اس نے قرآن کریم میں موجود قرآن کریم میں بیان کی گئی آیت اللہ رب العالمین کا فرمان پڑھا، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، یعنی مطلقات اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے ایک حیرت انگیز جدید علم DNA کے انکشاف کی راہ ہموار کی، اور یہ پتہ چلا کہ مرد کی منی میں پروٹین دوسرے مرد کے مقابل 62% مختلف ہوا کرتی ہیں، اور عورت کا ایک کمپیوٹر کی مانند ہے۔ جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم تمام بیکٹیریا جذب و محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے طلاق کے فوراً اگر عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے یا پھر بیک وقت کئی لوگوں سے جسمانی تعلق استوار کر لے تو اس کے بدن میں کئی DNA جمع ہو جاتے ہیں جو خطرناک وائرس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جسم کے اندر جان لیوا امراض پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنس نے پتہ لگایا کہ طلاق کے بعد ایک حیض ہونے سے 32 سے 35% تک پروٹین ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرے حیض آنے سے 67 سے 72 تک آدمی کا DNA زائل ہوتا ہے، اور تیسرے حیض میں 99.9% کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر رحم سابقہ DNA سے پاک ہو جاتا ہے اور بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ و نقصان کے نئے DNA قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی عدت، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کے بنا پر سابقہ DNA جلد ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم ہونے کے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی تم میں سے جس وفات ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویوں کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس حقیقت سے رہ کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلے میں تحقیق کیا۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں سے صرف ایک ہی شوہر کا DNA پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے DNA پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے DNA پائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں صرف 1 بچہ اس کا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری پاک دامن و پاک باز ہوتی ہیں۔ یہ تھا اسلام اور اس کے ماننے والوں کا معاملہ۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، اسلام ہی صرف وہ دین ہے جو مکمل حفاظت اور ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے۔